ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام کو لوگوں نے دیکھا اور فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے. حضرت کے جوانی کے مجاہدے دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. حضرت خود فرماتے تھے کہ شادی سے پہلے تو میں بیڈ پہ کبھی سویا بھی نہیں تھا، یہ تو بیڈ ہم نے شادی کے بعد دیکھا. روٹین یہ تھی کہ جایا کرتے تھے آفس میں، سارا دن آفس میں کام کرتے تھے، وہاں سے لیٹ گھر آتے تھے اور آ کے مصلی اٹھا لیا کرتے تھے. ساری رات مصلی پہ عبادت پہ گزر جاتی تھی، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی تھی. فجر پڑھتے تھے اور پھر وہاں پہ سالکین آئے ہوئے ہوتے تھے، ان کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا. پھر اشراق کا وقت ہو جاتا تھا، اشراق میں وہیں ناشتہ کروا کے وہیں سے واپس آفس چلے جایا کرتے تھے. سالوں زندگی کا یہی معمول رہا تھا. حضرت کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا. وہ فرمانے لگے کہ یونیورسٹی کا وقت تھا تو بہت سارے ہمارے شہر سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کا مہینے کا خرچہ کسی کا 200 روپے، کسی کا 250 روپیہ، اور ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ 60 روپے میرے سے لیتے تھے. وہ بھی مہینے کا خرچہ اس میں سے بھی آدھا واپس کر دیا کرتے تھے. تو میں بہت حیران ہوا کہ باقی بھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیا یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا؟ میں جا کے دیکھوں تو صحیح. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں ان کو بغیر بتائے یہاں سے لاہور یونیورسٹی چلا گیا کہ جا کے دیکھوں کہ یہ وقت کیسے گزار رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پتیلی ہے، اس میں پانی ڈالا، نمک مرچ ڈالی اور ہلکی سی آنچ چلا کے کالج میں یونیورسٹی میں چلے جاتے تھے لیکچر لینے کے لیے. فرماتے ہیں وہاں سے واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ خشک روٹی دوپہر کے وقت میں اس پانی میں وہ جو شوربہ سا بنایا تھا اس میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی تازی روٹی کیوں نہیں لیتے؟ تو کہنے لگے، بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی ہم کسی بغیر وضو روٹی بنانے والے کے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتے. ایک جگہ ہم نے بہت ڈھونڈا تو کافی فاصلے پہ ایک تندور والا ایسا ملا جو با جماعت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، با وضو روٹی لگاتا ہے. ہم رات میں یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے، رات کے وقت جا کے وہاں سے روٹی تازی لے کے آتے ہیں، رات میں وہ تازی روٹی کھا لیتے ہیں، بقیہ روٹی بچا کے رکھ لیتے ہیں، باقی صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اسی روٹی کے ساتھ ہم کھایا کرتے ہیں. سالن کیا ہے؟ پانی میں نمک مرچ اور روٹی جو رات کی ہے بچی ہوئی ٹھنڈی روٹی اس کے ساتھ. یہ مجاہدہ کیا کرتے تھے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یونیورسٹی کا زمانہ ہے. آج کل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اگر دیکھیں کیا زندگی ہوتی ہے. یہ مجاہدے کا زمانہ تھا، یہ تقوی کا زمانہ تھا. فرماتے ہیں ہم نے روزہ رکھنے کی نیت کی کہ ہم بھی بھوک کا روزہ رکھیں. فرمانے لگے کہ 7 دن کا روزہ رکھا، صرف پانی سے افطار، پانی سے سحری، کچھ نہیں کھانا. فرماتے ہیں 5ویں دن یہ حالت تھی کہ ہمیں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے. یہ حالت ہوتی ہے پھر انسان کی. تقوی اختیار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہمیں بھی اتنی بھوک لگے کہ ہم بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور سے تشریف لائے. انہوں نے خود بتایا کہ وہاں آیا کرتے تھے، خانقاہ میں رہا کرتے تھے، چپ کا روزہ رکھا ہوتا تھا. روزہ کس چیز کے؟ چپ کا روزہ. باتوں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، باتوں کے مزے ہم نے بہت لیے ہوئے ہیں. چپ کا مزہ کسی کو ملے تو پتہ چلتا ہے. ان حضرات نے اپنی زندگی میں محنت کی تھی، مجاہدہ کیا تھا. فرماتے تھے ہم نے یہاں گلے میں ایک چیز باندھی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا چپ کا روزہ ہے، تاکہ سامنے والا کچھ پوچھے بھی صحیح تو اس کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے کا چپ کا روزہ ہے، اس بندے نے بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے. تو جو سالک ہوتے ہیں، جو سلوک پہ چلنے والے ہوتے ہیں، مبتدی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے مجاہدے کریں. پھر جو شخص یہ مجاہدے کرتا ہے جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو انتہا بھی عروج فرماتے ہیں.
حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سالک کو لطائف کے اسباق میں تو بیٹھ کے ہی سونا چاہیے. یہ جو لطائف کے اسباق ہیں اس میں بیٹھ کے سونا چاہیے, لیٹ کے سونا ہی نہیں چاہیے. فرماتے تھے کہ مراقبے میں بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے اپنی نیند پوری کر لیں, اور ہمارے بعض مشائخ نے ایسا ہی کیا. حضرت فرماتے تھے ہم اپنے بزرگوں کا بڑھاپا دیکھتے ہیں, ان کی جوانی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو پینشن کی عمر ہوتی ہے, پینشن میں تو انسان کام بھی نہیں کر رہا ہوتا, اجرت بھی مل رہی ہوتی ہے. بڑھاپے میں جب بیماریاں معذوریاں ہو جاتی ہیں وہ وقت نہیں دیکھنا چاہیے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے 12 سال جنگل میں اللہ کی عبادت کی, اپنے نفس کو ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا تو کچھ نہیں کر رہا تھا. فرماتے ہیں پھر میں نے 5 سال مزید مجاہدہ کر کے اس کو آئینے کی طرح بنا دیا, مگر جب اپنے نفس پہ نظر ڈالی تو اس میں خود پسندی پائی. 17 سال کی محنت کے بعد بھی خود پسندی نظر آئی. تو پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر سے تکبر, عجب اور خود پسندی کو نکالنے کے لیے مزید 5 سال مجاہدہ کیا, حتیٰ کہ 22 سال کے بعد میں نے اپنے نفس کو مردہ پایا تو میں نے اس پہ جنازہ پڑھ لیا. کس نے پوچھا مردہ پانے سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے 22 سال کے بعد میں نے زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق پایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا نفس مردہ ہو چکا ہے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابتدا میں جوانی کی زندگی کے 40 سال اس طرح گزارے کہ میں لیٹ کر نہیں بلکہ بیٹھ کے سویا کرتا تھا. 40 سال لیٹ کے نہیں بیٹھ کے سویا کرتا تھا. فرماتے تھے میں نے کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائی, بیٹھے بیٹھے ہی جو مجھے اونگ آتی وہی میری نیند ہوتی تھی. میں نے 40 سال اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھا. جب بیٹھ کے سونا ہے تو نہ ٹانگیں پھیلائیں گے نہ ہی تکیے پہ سر رکھا جائے گا. مراقبہ کیا, مراقبے میں سو گئے اور اسی میں نیند پوری کر دی. حیرت یہ ہے کہ 40 سال زندگی کے اس طرح گزار دیے. مزید فرماتے ہیں 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. فرماتے تھے 12 سال میرا یہ معمول رہا, میں اپنے گھر سے رات عشاء پڑھ کے نکلا کرتا تھا. 12 میل کا سفر کر کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا تھا, وہاں مراقبہ کرتا تھا. اس کے بعد پھر 12 میل چل کے واپس آتا تھا اور فجر کی امامت اپنی جگہ پہ آ کے ادا کیا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ 12 سال میرا یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رات میں میں کیا عمل کرتا ہوں. لوگوں کو لگتا تھا کہ رات میں سوتے ہیں, صبح فجر میں آ کے امامت کرتے ہیں, جبکہ رات میں یہ سفر کر کے جایا کرتے تھے, مراقبہ کیا کرتے تھے, پھر سفر کر کے واپس آتے تھے تو آ کے امامت کیا کرتے تھے. ان کے کچھ کلمات ہیں جن میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے خود حضرت کی زبان سے سنا کہ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں بہت رویا. کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے اے اللہ تو جانتا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 70 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کو گواہ بنا کے کہنا اللہ تو جانتا ہے زندگی کے 70 سال ایسے گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ کو گواہ بنا کے کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ ہمارے اکابرین تھے, سلف صالحین تھے جنہوں نے 70 سال اس طرح گزارے تھے.